تو بھائی آپ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، یقین کریں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو یار، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے یار۔ میں درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے میں اب ایک بہت زیادہ اس بات کا میں کہہ کے تھک گیا ہوں آپ کے سامنے یہ ندا لگاتے لگاتے، چھوڑ دیں یہ باتیں۔ یہ کون سی آپ نے منطق شروع کر دی ہے شیعہ، اور ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ بھر دیا گیا ہے ایران ہے تو جناب اچھا کر رہا ہے اسرائیل۔ یار آپ مسلمان ہو، آپ خود کو مسلمان کہتے ہو، سنی شیعہ کی تو بات چھوڑے نا، آپ رہنے دیں۔ آپ پہلے مجھے اپنی مسلمانی تو چیک کرائے نا، آپ کی مسلمانی پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہے، کس طرح کے آپ مسلمان ہو آج بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنا دفاع کیا ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر جو ممالک ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں سعودی عرب ہے، جو جوابات آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یعنی مسلم ممالک کی طرف، مجھے تو کسی اور سے شکوہ بندہ کیا کرے، اپنے مسلمانوں سے ہی شکوہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ خود کو آپ اپنے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہو کہ ایک مسلمان بھائی جو آپ کا ہے آپ کے ساتھ کھڑا رہا، مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو پورا جو مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا، ان کا کون سا مسلک تھا؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نہایت افسوس کا مقام ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایران کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس حوالے سے ملت اسلامیہ کا ہر درد دل رکھنے والا شخص جو ایک قلب سلیم رکھتا ہے، بغیر کسی فرقے کے اور بغیر کسی تعصب کے، وہ اس پر دکھی ہے کہ ایران کے اوپر آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ایک تاریخ کی بہت بڑی بربریت کا ایک مظاہرہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ایران وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا، اور ایران جو ہے وہ دنیا کے اندر، چونکہ ہم یہ فیصلہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو اس پر بھی ایران نے مذاکرات کا آغاز کیا، اور ایک بہت اچھا ایک ماحول کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران وہ مذاکرات کا وہ حصہ بنا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوری دنیا اگر یہ بات کہتی ہے کہ اس معاملے کے اندر اس کے کچھ تحفظات ہیں تو مل کر بات ہونی چاہیے، تو ایران نے اس بات کو قبول کیا۔ لیکن آپ نے سب نے دیکھا کہ، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور خاص طور پر ایران نے اس معاملے کے اندر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو عالمی طاقتیں ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، اور اس حوالے سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو لیکن مذاکرات کے جو عمل جاری تھا، اس کے باوجود پیٹھ میں جو ہے اس کو خنجر گھونپا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ ایک بہانہ تھا، وہ وقت حاصل کر رہے تھے، اپنے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اور اپنے دنیا کے ان تمام جگہوں کے اوپر بیٹھ کر وہ تیاریوں کے اندر مصروف تھے۔ اور انہوں نے تیاریاں کہاں پہ کی ہیں پتہ ہے؟ تیاریاں وہاں پر ہوئی ہیں کہ جو سب مسلمان ملک ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں، اس رمضان کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ کس طرح سے کیا رویہ رکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس امت مسلمہ کو یا اللہ اتحاد نصیب فرما، پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو ترقی عطا فرما۔ وہ کہاں سے ترقی عطا فرما کہ آج مسلمان اب سب مذمت کر رہے ہیں ایران کی؟ وہ ایران کیا اپنا دفاع نہیں کر سکتا؟ وہ ایران کیا اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت میں صورتحال ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلم ممالک کے اوپر اپنا کرم فرمائے، اور سب مسلم ممالک کو یہ غیرت دے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی بات کے اف بٹ کے۔ ہمیں اس وقت میں یہ بات کہنی چاہیے اور سمجھ آنا چاہیے کہ علی کا بیٹا ہے اس وقت، کہ جس نے مسلمانوں کے لیے، جس طرح مولا علی رسالت مآب کے زمانے میں نہیں نکل جایا کرتے تھے، خندق میں سب کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، عمرو ابن عبد ود وہ چیلنج کر رہا ہے، کون ہے میرے مقابلے کے لیے، کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ علی بار بار کہہ رہے انا لہا یا رسول اللہ، انا لہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس عمرو ابن عبد ود کے لیے میں ہوں آگے بڑھوں گا۔ تو رسول کہتے تھے کہ علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ علی، وہ عمرو ابن عبد ود ہے۔ پھر عمرو ابن عبد ود اعلان کرتا تھا، اور یہاں سے پھر علی کھڑے ہو جاتے تھے، انا لہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام علی نے پھر جب تلوار جلائی تو رسول اللہ نے فرمایا لمبارزۃ علی یوم خندق، علی کا خندق کے دن عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ کرنا افضل اعمال من امتی یوم القیامہ،
میری امت کے اعمال کے قیامت تک کے جو اعمال ہیں اس میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یعنی مولا علی۔ تو یہ دیکھیں، یہ رسول کے زمانے میں علی کے ماننے والوں کا یہ شیوا رہا ہے۔ علی جو علی سے محبت کرتے ہیں نا، ہمیشہ ہر تاریخ کے اندر، ہر زمانے کے اندر تنہائی بھی ہوتی ہے علی کے ماننے والوں کو، علی کے ماننے والوں کو لوگ دنیا میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، محسوس بھی ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اکیلے ہو گئے ہیں، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، محصور ہو گئے ہیں، جسے رسول شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، محصور کر دیا تھا نا بنی ہاشم کو، سب کو، پھر اس کے بعد بھی کربلا میں محصور ہوئے۔ آج بھی اب آپ دیکھیں کہ ایران نے اپنا دفاع کیا ہے، اور عرب کنٹریز کے اندر جو ممالک ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور جو کویت ہے، ان ممالک کے اندر جو اڈے تھے اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پہ اب جو جوابات آ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یعنی مسلم ممالک کی طرف، مجھے تو کسی اور سے شکوہ بندہ کیا کرے، اپنے مسلمانوں سے شکوہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بھرپور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا بات ہے۔ تو ایک تو ہم نے آج کے دن دوستو لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت کم یہاں پہ لائیو آتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس بات کی، بغیر کسی سنی شیعہ تفرقے کے اور فرق کے، بغیر کسی فرق کے، یقین کریں پاکستان کا سنی، دنیا بھر کا سنی، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہیں کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ ہیں۔ ہاتھ بلند کیجئے، جہاں پر بھی آپ ہیں ہاتھ بلند کیجئے، ہاتھ بلند کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ عرب ممالک یا مسلم ممالک جو بھی ہیں، پاکستان کو سب سے پہلے تو اب یہ ہم پہ فرض ہو گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پر ہر سطح کے اوپر اس حملے کی مذمت کریں۔ دیکھیں یہ کم نہیں ہے بات، آپ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لکھیں۔ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ میری مذمت کرنے سے کیا ہو جائے گا، نہیں، ایک ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے میرے بھائی، یہ وہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ کی ایک ٹویٹ، آپ کی ایک پوسٹ، آپ کا ایک کمنٹ، آپ کی ایک وال، آپ کی ایک تصویر، ایک ویڈیو، ہر چیز جمع ہو رہی ہے، اور اگر یہ لوگ نہ جمع کر رہے ہوں تو وہاں تو جمع ہو رہی ہے نا کہ آپ نے آواز کس کے لیے بلند کی تھی، آپ نے کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اب مذمت بھی کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے بات بھی کرنی ہے، پوسٹ بھی کریں، جہاں پر بھی آپ ہیں آپ اس کو لکھیں بھی، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، آپ اس بات کو کہ ہم نے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم انسانیت کے ساتھ ہیں، ہم امن کے ساتھ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جارحانہ طاقت کس نے استعمال کی ہے، جارحیت کون کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جارحیت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو بات تو کرتے ہیں کہ امن کی، پیس کی، محبت کی، بھائی چارے کی، کہاں پر ہے تمہارا پیس؟ کس جگہ پر ہے امن؟ کہیں پر نظر نہیں آ رہا۔ اور جو مذاکرات کر رہے تھے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے رہبر کا فتویٰ یہ ہے، خامنہئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، ایٹم بم بنانا حرام ہے۔ یعنی ان کے ایرانیوں کے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنہئی صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے، اور ان کے پاس اس بات کا یعنی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے رہبر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کیسے اس کو بنائیں گے؟ تو یار یہاں پہ تو سوال ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ لوگ ایران کے حوالے سے کوئی کنفیوژن کا شکار ہوتے، لیکن نہیں، پھر بھی ان سے بات، اصل میں یہ خطرہ ایران جو ہے، ایران اور پاکستان مسلم ممالک، ہم سب کو، میں صرف یہ بات نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایک فرقے کی بات ہے یا کسی ایک قوم کی، ہمیں اس وقت میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ تکفیری حضرات، اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو پالے ہوئے اور جو ان کے جو لوگ ہیں، یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا یہ، اور کسی مولوی نے کوئی جملہ کہا تھا کہ اگر ایران کے اوپر کبھی حملہ ہو گیا تو آپ میری قبر پر آ کر یوں یوں کر دینا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ان تکفیریوں کو جو نام مذہب کا لیتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان رہا ہے؟ کوئی بچا ہے؟ اب آپ دیکھیے گا کہ ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ یہ سب ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اب ساری پوسٹنگ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایران نے جو جواب دیا ہے یہ کسی نے توقع نہیں کی تھی یہ۔ مطلب کس طرح کا جواب دیا ہے ایران نے، جو وہ ممالک جہاں پر ان کے تھے، جو موجود تھے جن جگہوں کے اوپر، وہاں پر جواب دیا ہے۔ اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ
لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماری ہے، اور تو تم کیوں پھر ان کو وہاں پر اپنے پاس رہنے دیتے ہو؟ اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کو ساری لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہاں سے مل رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے شاید اگر میری ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے یہاں پہ بات کی تھی کہ سیریا میں جو کچھ جو صورتحال وہاں پہ بنی ہے، اس کا ایک خاص پس منظر تھا یہ سب کچھ، اور آج ایک ایک کر کے ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر آپ نے سادگی اختیار نہیں کرنی ہے، آپ کو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک تو دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں مسلم امہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سارے جتنے بھی جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں سب کے لیے دعا ہے، امن کے ساتھ رہیں، خوشحالی کے ساتھ رہیں، لیکن امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے نا، امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو اس طرح اگر یہاں پہ یہ صورتحال ایران کے ساتھ جاری رہے تو ایران کیا کرے گا؟ ان کے سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود ہے، اس کے باوجود آپ ان کو نہیں رہنے دیتے، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کبھی وہاں پر اندر کے ماحول خراب کر دیا جاتا ہے، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی یہ ہے کہ اس کے خلاف آپ ساری طاقتیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایران سے آخر کس چیز کا لوگ بدلہ لینا چاہ رہے ہو بھائی؟ کون سا بدلہ لینا چاہ رہے ہو آپ ایران سے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ اکیلا اور تنہا ہے، کیوں نہیں ہوگا کہ علی بن ابی طالب تنہا رہے، اور کیوں نہیں ہوگا تنہا کہ اسی طرح اہل البیت تنہا ہوئے؟ لیکن امت مسلمہ آج تو اپنے سر کو فخر کے ساتھ بلند کر کے یہ کہہ سکتی ہے نا کہ ہے ان مسلم ممالک میں سے کوئی ایک کہ جس نے مسلمانوں کی جانب سے دفاع کیا ہے۔ مجھے بتائیں نا، ڈھونڈ کے لے کر آئیں کوئی ایران کے سوا کوئی اور۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ کہیں گے بھئی میں ایک سنی ہوں، خدا کے بندو، ایک اہل سنت ہونے کے اعتبار سے ہم سب سنی، ہم یہ، لیکن اس معاملے کے اندر جہاں مسلمانوں کی بات ہے تو ہم یہ قبول کریں گے کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ہم اس بات کو قبول کریں گے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کا جو نام انہوں نے رکھا ہے، خیبر کے نام پہ رکھا ہے، اندازہ کیجئے کہ یہ کیا جواب ہے۔ مطلب اس کے اندر ایک پورا پیغام ہے، ہمیں اگر سمجھنا ہو ایک مکمل پیغام دیا گیا، اور وہ پیغام بہت صاف ہے، واضح۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اور اگر کسی کو صرف یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایران وہ شیعہ ہے، وہ شیعہ ملک ہے، تو بھائی آپ، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، یقین کریں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو یار، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے یار۔ میں درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اب ایک بہت زیادہ اس بات کا میں کہہ کے تھک گیا ہوں، آپ کے سامنے یہ ندا لگاتے لگاتے، چھوڑ دیں یہ باتیں۔ یہ کون سی آپ نے منطق شروع کر دی ہے شیعہ؟ اور ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ بھر دیا گیا ہے، ایران ہے تو جناب اچھا کر رہا ہے اسرائیل۔ یار آپ مسلمان ہو، آپ خود کو مسلمان کہتے ہو، سنی شیعہ کی تو بات چھوڑے نا، آپ رہنے دیں۔ آپ پہلے مجھے اپنی مسلمانی تو چیک کرائے نا، آپ کی مسلمانی پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہے، کس طرح کے آپ مسلمان ہو کہ آپ خود کو آپ اپنے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہو، کہ ایک مسلمان بھائی جو آپ کا ہے آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو پورا جو مسلمانوں کو تیخ کیا گیا، ان کا کون سا مسلک تھا؟ کس مسلک کے ماننے والے تھے وہ؟ ذرا بتائیں مجھے، کیا وہ سارے کے سارے شیعہ تھے؟ کیا وہ سارے کے سارے وہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے؟ یا وہ سارے کے سارے ائمہ کو معصومین ماننے والے تھے اور وہ 12 اماموں کو ماننے والے تھے؟ نہیں بھائی، وہ اہل سنت کے لوگ تھے، لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہی ملک کھڑا ہوا۔ تو میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے یقین کریں کہ اس بات کی پرواہ ہے کہ یہ چینل بند ہو جائے گا یا وغیرہ کچھ ہو جائے گا۔ میرا پہلے بھی اس موضوع پہ بات کرنے کی وجہ سے یہ چینل پورے 1 سال تک بند رہا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، پرواہ نہیں ہے مجھے، بند کر دو اس چینل کو، بند کر دو آپ، لیکن میں اپنی آواز تو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ کدھر ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ کدھر ہے فریڈم آف آپ کو اپنی آزادی اظہار رائے؟ آپ چینل بند کرنا چاہتے ہیں، آپ آواز بند کرنا چاہتے ہیں، بند کر دیں، لیکن یہ نہیں ہوگا، اس طرح یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مسلمانوں کو ماریں بھی، آپ مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا سے آپ جمع ہو جائیں، اور پھر آپ ہمیں یہ بات بھی نہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی آواز کو ریکارڈ کرائیں۔ تو میں یہاں پہ تکفیریوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دوستو آپ دیکھیے کہ یہ میری اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ابھی سوشل میڈیا پر اور کچھ پوسٹیں یہاں پہ سامنے آئی ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہم اضرب الظالمین بالظالمین،
یا اللہ ظالموں کو آپس میں لڑا. یعنی یہ ظالم ہے, یہ جو جن کے اوپر جو علی کا نام لینے والے ہیں یہ ظالم ہے, اور وہ تمہارے بھائی ہیں. واہ. یعنی کبھی تم نے, یہ تکفیریوں سے میں بات کر رہا ہوں, میں سب سے بات نہیں کر رہا ہوں, تکفیریوں سے. کبھی مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے انسانیت کے لیے, حق کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہوں. کربلا سے لے کر آج تک تکفیریوں کی تاریخ گواہ ہے. یہ تکفیری, یہ اسی یزید کا تسلسل ہے نا سارے. آج تک تمہاری تاریخ گواہ ہے کہ تم کبھی بھی حق کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. جب بھی تم کھڑے ہوئے تو ترلائی میں بھی اگر کچھ ہوا ہے تو مسلمانوں کو شہید کرنے والے تم نکلے. ہمیں حق بات آپ کے سامنے کرو, صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کہ مسلمانوں کو شہید کرنے والے تم نکلے ہو. کبھی مجھے بتاؤ کہ تم نے حق کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہو اور کبھی بات کی ہو. آج تم ایران کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اس سے یہ بھی مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ان کا نمبر نہیں آنے والا, ان کا تمہارا نمبر نہیں آنے والا. یہ جو بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ابھی بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اگر ایران نے جواب دیا ہے تو اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. تم کس کو جواب دو گے؟ اپنے مسلمان بھائی کو, اور اس بھائی کو جو تمہارے لیے کھڑا ہے. اور میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر, اور سوچتا بھی ہوں, اور اپنے دوستوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی, مجھے تو لگتا ہے یار ایران خواہ غلطی کر رہا ہے, چھوڑو یار, کیوں آپ وہ کر رہے ہو, ایک سائڈ میں ہو جاؤ آپ, چھوڑو ان کو, آپ جانے تو نہیں ہے آپ کے, مجھے بتائیں, نہیں ان کو آپ کے مسلک کی پرواہ ہے, نہیں ہے آپ کی ملک کی پرواہ کرتے ہیں, ترقی میں ایران آگے, کیوں ایران خواہ پنگا لے رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ چھوڑو یار. میں کبھی کبھی یقین کرو یہ سوچتا ہوں, کبھی کبھی میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح ایران کے جو لیڈر ہیں ان کو یہ بات پہنچا دوں کہ یار ہم سنی آپ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, ہم سنی ہم اسی میں لگے رہیں گے, ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جتنے بھی دنیا کے ہمارے لیے پرواہ کرتے رہو اور بڑا خود کو سمجھتے ہوئے ہمارے لیے اچھا سمجھو, لیکن ہم تو آپ کو مسلمان بھی نہیں مانتے ہو, آپ کیوں ہمارے لیے اپنی آواز بلند کرتے؟ لیکن پھر میں دوسری جانب یہ سوچتا ہوں کہ یہی بات تو اس کو بڑا بناتی ہے, یہی بات تو ان کو ہم سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ علی والے ہیں, وہ علی والے ہیں, کہ وہ علی والے, وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں نے میرا حق کیسے لے لیا ہے. علی والے یہ نہیں سوچتے. علی والے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا حق لے لیا گیا ہے, ہمارا حق ہم سے زبردستی لوگ لے رہے ہیں, تو ہم پھر بھی امت مسلمہ کے لیے, ان کی وحدت کو بچانے کے لیے ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوگا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. یہ علی کی اور آل علی کی تاریخ ہے. تو اس لیے دوستو, یہ مختصر طور پر میں ایک ریکارڈ کر رہا تھا پیغام, اور یقین کریں دل بہت دکھی ہے اس بات کے اوپر. افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان بچے, مسلمان ممالک, کتنے اچھے اچھے خوبصورت ممالک وہ اجاڑ دیے گئے, ویران کر دیے گئے. آپ کو پتہ ہے ایران کتنا خوبصورت ہے؟ کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے؟ میں 2 دفعہ جا چکا ہوں, اور یقین کر, اور میری ایک تصویر, ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. انتہائی بیوٹیفل ہے, انتہائی خوبصورت ہے. اور ایسا نہیں ہے جیسے کہ وہاں کی خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر خواتین کو حق نہیں ملتا, ہیومن رائٹس نہیں ہے. وہاں خواتین کو اتنے حقوق ہے, وہاں پر خواتین کو وہاں پہ حق دیا جاتا ہے, خواتین وہاں پہ آزاد ہے. میں نے ایرانی ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے, ایک ایرانی خاتون وہ بغیر کسی خوف و گھبراہٹ کے آ کر آپ کے قریب والی سیٹ پہ بیٹھ جائے گی. وہ ادھر دائیں بائیں, ان کے کلچر کے اندر ان کی خوبصورتی آپ دیکھیں, ان کے اندر ان کی حوصلہ, ان کی جرأت و شجاعت وہاں کی خاتون کی, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کی خاتون کتنی طاقتور ہے, اور وہاں کی خاتون کتنی مضبوط ہے ہر اعتبار سے. تو وہاں پہ ان کی ایران کی یہی وہ چیز ہے جو اس کا لوگ ایران کو مولوی کے نظر سے دیکھتے ہیں. میں کبھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. ایران کو ایک, اگر آپ دیکھیں گے نا, ایک کنٹری ہونے کے اعتبار سے, ترقی کے اعتبار سے, ایران کی سہولیات کے اعتبار سے, ایران میں ایون کہ آپ کو وہاں پر خواتین کے حقوق کے اعتبار سے تو آپ کو سب نظر آئیں گے وہاں. تو لیکن یہ اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے, اور میں نے وہ دیکھا ہے, اور بہت قریب سے ان لوگوں کو. تو دکھ مجھے اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ یار اتنے خوبصورت ملک ہے ہمارا, پڑوسی ملک ہے ہمارا, اس کے ساتھ اس طرح کے برتاؤ رکھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو مطالبہ ہے ہمارا اس اسٹریم کے ذریعے سے, دوستو آئیے سب مل کے اسٹریم پہ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایران کے خلاف جو وار ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کیا جائے,
اور دوسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ بغیر کسی قیل و قال اور حجت کے، بغیر کسی دائیں بائیں ہوئے، وہ ٹو دی پوائنٹ ایک ون ایجنڈے کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کریں. اور یہ جو مذمت کی بات کر رہے ہیں عرب کنٹریز، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایران آپ کے اگینسٹ ہے. نہیں، کل کو اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ یہی بھائی کھڑا ہوگا. باقی سب چھوڑ دیں گے آپ کو، سب آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ وفاداری ان کے ساتھ ہے. تو ہم سب پاکستانی وہ انشاءاللہ عز و جل اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.